نماز میں خشوع کب پیدا ہوگا؟ جب نماز میں ہماری سکون اور اطمینان ہوگا۔ اسی طرح ہمیں خشوع اپنی نمازوں میں پیدا کرنے کے لیے ایک چیز جو اپنے ذہن میں ایک بندے کو، ایک انسان کو رکھنی چاہیے، وہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ میری آخری نماز ہے۔ اگر ایک انسان اپنی نماز میں یہ تصور رکھے، یہ سوچے کہ یہ میری نماز یہ آخری نماز ہوگی، تو یاد رکھیے اس کی نماز میں خشوع ہوگا، اس کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ ہاں، اگر ایک انسان نماز سے غافل رہے گا تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نماز ہو۔ ایک انسان اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر کے پڑھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 46-47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاة، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ہاں، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت بڑی چیز ہے مگر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے یہ بڑی چیز ہے، جو امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملیں گے اور اس کے پاس انہیں وہ لوٹنے والے ہیں۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، جو لوگ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں اپنی نمازوں میں بھی کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، جو اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، ان کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، ان کی نمازیں بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 742، صحیح الجامع 742، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ فرمایا اذا قمت فی صلاتک، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز اس شخص کی طرح پڑھو جو مرنے والا ہے، جو مرنے والا ہے۔ فصلی صلاۃ مودعین، یعنی ایسی نماز پڑھو کہ جو مرنے والا شخص پڑھتا ہے، یعنی ایک شخص جس کو پتا ہو کہ بھائی وہ مرنے والا ہے، ابھی بس اس کی جان نکلنے والی ہے، تو آپ سوچیں وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو کیسے نماز کے لیے کھڑا ہوگا؟ ہاں، کیسی اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، کیسی اس کی نماز ہوگی؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور آپ کی نماز ایسی ہونی چاہیے، ہماری نماز اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے شخص کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں جو ابھی مرنے والا ہے، جو ختم ہونے والا ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، ایسی نماز ہماری ہونی چاہیے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، کہ اپنی موت کو اپنی نماز میں یاد کرو۔ کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ فرمایا کہ اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو۔ کیوں موت کو یاد کرنا ہے نماز میں؟ فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته، کہ جب ایک انسان نماز میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ممکن ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا، اور آگے فرمایا وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّي لَا صَلَاةً غَيْرَهُ، اور ایسے آدمی کی طرح نماز پڑھو کہ جسے یہ پتہ ہو کہ اب اس کے بعد اسے اور کوئی نماز نہیں ملنے والی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو۔ کیوں نماز میں موت کو یاد کرو؟ تاکہ اس کی نماز ممکن ہے، بہت زیادہ ممکن ہے کہ اس کی نماز بہت اچھی ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ایسے شخص کی طرح نماز پڑھو کہ جس کو پتہ ہو کہ اس کے بعد اب کوئی نماز اس کو نہیں ملنے والی ہے، کوئی نماز اس کے بعد اس کو نہیں ملنے والی ہے، لہذا ایسی نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو نماز پڑھ لو، نماز تم پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ تم اپنی نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ تمہاری نماز پڑھی جائے یعنی تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے، لہذا تم خود نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تم اپنی نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ لہذا مجھے اور آپ کو نماز اس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اذکر الموت والی، یعنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 849، صحیح الجامع حدیث نمبر 849۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے کتنی چیزیں رکھی۔ ایک تو یہ
کہ خشوع و خضوع کی اہمیت کو سمجھیں، سلف صالحین کے خشوع کو دیکھیں کہ وہ کیسے نماز میں خشوع اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے نماز ادا کریں۔ اسی طرح سے جو ہے نماز میں سکون اور اطمینان ہو ہماری، اسی طرح سے ہماری نماز ایسی ہو جیسے آخری نماز ہے جیسے اس شخص کی نماز ہوتی ہے جو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہو، ہاں، جیسے نماز میں رخصت ہونے والا شخص ہو، نماز میں موت کو یاد کیا جائے زیادہ سے زیادہ تاکہ اس کی نماز اچھی ہو، اس کی نماز بہتر ہو۔ اسی طرح سے نماز میں جب ہم کھڑے ہوں تو جب قرآن کی آیتیں پڑھیں نا تو رک رک کر کے پڑھیں، ہاں، اطمینان کے ساتھ۔ جب قرآن کی تلاوت کرے تو الگ الگ قرأت کرے، ایک ایک آیت کو پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آگے انشاءاللہ آئے گا کہ نماز میں تلاوت کیسے کرنا ہے۔ جب ہم نماز میں پہنچیں گے تو ہم تلاوت پر بات کریں گے۔ اسی طرح قرأت میں ترتیل ہونی چاہیے، خوش لحانی، اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے نماز میں، خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے۔ اس سے متعلق بھی آگے انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے۔ لہذا یہ چند باتیں تھیں جو نمازی کو یاد رکھنی چاہیے اپنی نماز میں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو نماز میں خشوع پیدا کر سکتی ہے، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر سکتی ہے، ہماری نمازوں کو بہتر بنا سکتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح جیسے ہم نے یہ چند کام کرنے ہیں بتائے نا، اسی طرح سے چند کاموں سے بچنا بھی ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے کام ہیں جس سے بچنا ہے، یعنی نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کچھ کاموں کو کرنا ہے، نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کچھ کاموں سے بچنا ہے۔ اب جن کاموں کو کرنا ہے ان میں سے بطور مثال چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب جن کاموں سے بچنا ہے اس سے متعلق بھی چند چیز میں بطور مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، جن چیزوں سے بچنا ہے خشوع پیدا کرنے کے لیے، ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن کو اٹریکٹ کریں، ایسی چیزوں سے بچنا ہے نماز میں جو آپ کے ذہن کو اپنی طرف کھینچے، اپنی طرف اٹریکٹ کرے۔ مثال کے طور پر ہم نماز جب پڑھ رہے ہوں تو ہم ایسے مصلی پر نماز نہ پڑھے جس میں بہت زیادہ ڈیزائنیں بنی ہوں۔ آج آپ دیکھیں طرح طرح کے مصلی آ گئے ہیں، یعنی جائے نماز جس پر ہم نماز ادا کرتے ہیں، ایسے ایسے آئے ہیں کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ذہن اس کی ڈیزائن پر جا رہا ہوتا ہے کہ پھول کہاں سے کیسی نکلا، پتی کہاں سے کیسی نکلی، یہ کیسا راؤنڈ بنا ہوا ہے، یہ کیسا سرکل بنا ہوا ہے، ہاں، یہ سب اس کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ نماز میں کھڑا تو ہوتا ہے لیکن جانماز پر جو مصلی ہے اس کے اوپر اس کا ذہن ہوتا ہے اور اس کی کاریگری پر، اس کے ڈیزائن پر اس کا ذہن چلا جاتا ہے۔ لہذا آپ یاد رکھیں کہ نماز جب میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا تو ایسی ساری چیزیں جو ایک انسان کے ذہن کو اپنی طرف کھینچنے والی ہو، اٹریکٹ کرنے والی ہو، ایسی سب چیزوں سے بچیں۔ مصلی آپ کا ایسا نہ ہو کہ جو بہت زیادہ جو ہے ڈیزائن والا ہو، بہت زیادہ پھول پتیوں والا ہو۔ آج مارکیٹ میں تو کیسے آپ کو کیسے عجیب عجیب مصلی ملیں گے، لیکن آپ سادہ سیدھا خریدیے تاکہ جب نماز میں کھڑے ہو تو وہ ساری چیزیں ایک انسان کو نماز میں ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرۃ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس میں جو ہے کچھ نقش و نگار تھا، کچھ ڈیزائن بنی ہوئی تھی، پھول پتیاں بنی ہوئی تھی، نقش و نگار بنا ہوا تھا اس میں کچھ، ہاں، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ نظر اس پر پڑی، یعنی وہ جو نقش و نگار بنا ہوا تھا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ نگاہ پڑی۔ فلما انصرف، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اذهبوا بقمیصتی هذه الى ابی جہم، کہ یہ میری قمیص لو اور یہ ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔ ہاں، حذیفہ ان کا نام عامر بن حذیفہ تھا، ابو جہم ان کا نام عامر بن حذیفہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو جو ہے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے جو ہے انبجانیہ ایک چادر، ایک قسم کی جو ہے چادر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لے کر کے آؤ، یہ اسے دے دو اور وہ لے کر کے آؤ، کیونکہ اس نے مجھے نماز میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو جو ہے نماز میں غافل کیا ہے، اس نے مجھے جو ہے نماز میں غافل کر دیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جس پر نقش و نگار بنا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دے دیا۔ لہذا یاد رکھیے، ہر ایسی چیز سے جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہو، جو انسان کے ذہن کو متوجہ کرتی ہو اپنی طرف، اور نماز سے اس کو غافل کرتی ہو، نماز سے اس کے ذہن کو اپنی طرف کھینچتی ہو، ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ کا مصلی ایسا نہ ہو، سامنے اگر آپ کے پردے ہیں تو ایسے ڈیزائنر والے پردے نہ ہو۔ اسی طرح کوشش یہ کریں کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے بھی انسان کا ذہن جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے دیوار جب آپ کے سامنے ہو تو ایسی نہ ہو کہ جو بہت زیادہ زرق برق والی ہو، نقش و نگار والی ہو، نہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نماز میں ایسی ہر چیز جو میرے اور آپ کے ذہن کو اٹریکٹ کرے، جو میرے اور آپ کے ذہن کو اپنی طرف کھینچے، ہمیں نماز سے غافل کرے، ہمیں ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں ہر اس طرح کے مصلوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 373 حدیث نمبر 373، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے نماز میں اگر خشوع اختیار کرنا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی چیز کی حاجت ہو، اگر بھوک لگی ہو تو پہلے وہ کھا لے پھر نماز کے لیے چلے جائے۔ حدیث دیکھیے، حدیث جو ہے، یہ جو روایت ہے یہ بھی صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 673 اور 674 کہتے ہیں عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر کے بیٹے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء، کہ جب تم میں سے کسی کے لیے رات کا کھانا رکھ دیا جائے، عشاء یعنی رات کے کھانے کو کہتے ہیں، کہ اگر کسی کے لیے رات کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء، اور اس کو کھانے کی ضرورت ہو، کھانے کی حاجت ہو، تو وہ پہلا کھانا کھائے، ولا يعجل حتى يفرغ منه، اور جلدی نہ کرے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے، وہ کھا کر کے فارغ ہو جائے، اس کے بعد وہ نماز کے لیے جائے۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب رات کا کھانا رکھ دیا جاتا اور اگر اقامت بھی ہو جاتی تب بھی وہ رات کا کھانا کھا کر کے نماز کے لیے جاتے۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قراءۃ الامام، حالانکہ وہ جو ہے امام کی قرات کو برابر سنتے رہتے، آپ جو ہے حضرت یہ امام کی جو ہے قرات کو سنتے رہتے، آپ کھانا کھا لیتے اور پھر نماز کے لیے جاتے۔ تو ایک بات آپ سمجھیں کہ نماز میں جب جا رہے ہو نا اور بھوک لگی ہے ایک انسان کو، کھانا تیار ہے تو کھا کر کے جائے، ورنہ کیا ہوتا ہے نماز میں انسان کھڑا ہے، اس کا دماغ کہاں ہے، گھر میں بریانی بن رہی ہے، اس کا دماغ کہاں ہے، گھر میں پلاؤ بن رہا ہے، گھر میں فلاں چیزیں بن رہی ہیں، گھر میں فلاں چیزیں ہیں۔ یعنی جب ایک انسان کو بھوک لگی ہو نا تو پھر پورا ذہن اس کا کھانے کی طرف ہوگا، تو نماز میں خشوع کہاں سے باقی رہے گا، ہے نا؟ نماز سے خشوع بالکل غائب ہو جائے گا۔ لہذا جب ایک انسان کے سامنے کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ کھا کر کے جائے۔ دیکھیے آپ ایک بات یہاں پر سمجھیے، بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ بھئی کھانا ہو تو کھاتے رہو بعد میں نماز کو جاؤ۔ نماز کو اتنا تاخیر نہیں کرنا ہے کہ وہ نماز جو ہے قضا ہو جائے۔ اب آپ حدیث میں غور کریں، کس وقت کا ذکر ہے؟ رات کا وقت کا ذکر ہے، اور آپ کو پتہ ہے رات کا کھانا رات کی نماز تاخیر سے سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں تاخیر سے نماز ادا کرتے تھے نا، تو تاخیر سے عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر ایک انسان کو بھوک لگی ہو تو وہ اتنی تاخیر کر سکتا ہے کہ اس کی نماز کا وقت مکمل نہ نکل جائے۔ ہاں، تو آپ ایک بات سمجھیں کہ خشوع و خضوع اگر میری نہ اور آپ کی نماز میں پیدا میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لیں اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے جائیں۔ دیکھیے صرف عشاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ ایک بات سمجھیں، عشاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، دوسرے وقت میں بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں، پھر نماز کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اتنا تاخیر نہ ہو کہ جو ہے نماز
قضا ہو جائے۔ ایک اور روایت جو صحیح بخاری ہی کی ہے، حدیث نمبر 673 میں نے پہلے پڑھا تھا، ابھی 674، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے لیے جو ہے کھانا حاضر ہو، کھانا تیار ہو، تو وہ جو ہے پہلے کھانا کھا لے اور پھر نماز کے لیے جائے۔ گرچہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی ہو لیکن وہ پہلے کھانا کھا لے اور پھر جو ہے وہ نماز کے لیے جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، خشوع پیدا کرنے کے لیے نماز میں جس چیز کی آپ کو حاجت ہے پہلے آپ وہ کر لیں۔ اگر بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں، ورنہ پورا کا پورا ذہن انسان کا کھانے میں ہوگا، نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر میں اور آپ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ضرورت ہو اس سے فارغ ہو جائے۔ یعنی اگر آپ کو پیشاب آیا ہو، آپ کو بیت الخلاء جانا ہو، ٹوائلٹ جانا ہو، تو آپ پہلے اس سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد نماز کے لیے جائیں۔ ورنہ ایک انسان کو قضاء حاجت لگی ہے، ہاں ٹوائلٹ باتھ روم لگا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، زور سے ٹوائلٹ لگا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیسے نماز میں خشوع باقی رہے گا؟ پورا دماغ وہیں پر رہے گا، کب جلدی سے ختم کروں، کب جا کے جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کروں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے آپ جو ہے پیشاب یا ٹوائلٹ باتھ روم بیت الخلاء سے آپ فارغ ہو جائے، آپ فارغ ہو جائے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں تاکہ نماز میں خشوع رہے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نہى عن يصلي الرجل وهو حاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو منع فرمایا کہ ایسا آدمی جو نماز میں کھڑا تو ہو لیکن اسے پیشاب اور پاخانے کو روک کر کے کھڑا ہو، وهو حاق، پیشاب اور پاخانے کو وہ روکنے والا ہو۔ ہاں، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی پیشاب اور پاخانے کو روک کر کے نماز میں کھڑے نہ ہو۔ بیت الخلاء آئی ہے، پیشاب آیا ہے تو روک کر کے نماز میں کھڑے نہ ہو، ورنہ نماز میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہے گا۔ جلدی سے ختم کر کے بھاگنے کی چکر میں انسان ہوگا کہ کیسے میں جلدی سے بھاگوں اور جو ہے اپنی ضرورت سے، حاجت سے فارغ ہو جاؤ۔ اسی لیے ایک انسان کو جب کبھی ٹوائلٹ باتھ روم آپ کو لگا ہے، آپ پہلے اس سے فارغ ہو جائیں۔ گرچہ نماز کھڑی ہے، جماعت چل رہی ہے، آپ کو اگر زور سے آئی ہے ٹوائلٹ باتھ روم تو آپ پہلے جائیں، پہلے اس سے فارغ ہو جائیں اطمینان سے، پھر آپ جو ہے وضو کر کے بہترین طریقے سے نماز ادا کریں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت تھی، حدیث نمبر 617 علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت اس میں ہے، اسی معاملے سے متعلق اور حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ خرج حاجا او معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور وہ لوگوں کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم جو ہے لوگوں کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ فلما كان ذات يوم اقام صلاة الصبح، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کی اقامت کہہ دی گئی، فجر کی نماز کی اقامت کہہ دی گئی۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن ارقم کھڑے ہوئے، اقامت کہہ دی گئی۔ ہاں، ثم قال، پھر حضرت عبداللہ بن ارقم نے کہا لیتقدم احدکم وذهب الى الخلاء، کہ ان میں سے کہا کہ تم میں سے ایک آگے آ جائے، اور حضرت عبداللہ بن ارقم بیت الخلاء کو جانا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے بیت الخلاء جانا ہے، تم میں سے کوئی ایک آگے آ جاؤ۔ پھر فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور پھر حضرت عبداللہ بن ارقم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا اراد احدکم ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فلیبدأ بالخلاء، کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کو بیت الخلاء جانا ہو، قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہو اور نماز کی اقامت کہہ دی جائے، نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو فلیبدأ بالخلاء، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے ٹوائلٹ جاؤ، پہلے بیت الخلاء جاؤ، پہلے باتھ روم سے فارغ ہو جاؤ، تاکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کا ذہن مکمل نماز کی طرف متوجہ ہو، نماز میں آپ کا ذہن لگا ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ بیت الخلاء کے لیے پریشان ہو، ٹوائلٹ کے لیے پریشان ہو۔ دوران نماز بھی اگر آپ کو باتھ روم آ گیا، ٹوائلٹ آ گیا، آپ کو پہلے امید نہیں تھی، آپ نماز میں کھڑے ہیں، 1 رکعت ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی، اب ٹوائلٹ اور باتھ روم زور سے لگ گیا ہے،
آپ فوراً چھوڑ دیجئے نماز، چلے جائیے پہلے جا کر کے فارغ ہو جائیے اطمینان سے، پھر آ کر کے نماز پڑھیے، تاکہ نماز میں خشوع و خضوع رہے، نماز اچھی ہو، نماز صحیح ہو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 88، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 88، علامہ البانی نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نماز میں ان ساری چیزوں سے بچے، اس قسم کی تمام چیزوں سے انسان نماز میں بچیں۔ جس چیز کی بھی اس کو ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو، پہلے وہ کر لے، قضاء حاجت کی ضرورت ہو، ٹوائلٹ باتھ روم جانا ہو، پہلے وہ ادا کر لے، تاکہ وہ اس سے فارغ ہو جائے، تاکہ اس کا ذہن نماز میں متوجہ ہو، اس کا ذہن نماز میں رہے۔ اسی طرح سے نماز میں جو ہے خشوع کو باقی رکھنے کے لیے جب اونگ آ رہی ہو، نیند آ رہی ہو، ایسی صورت میں آپ نماز نہ پڑھیں۔ بہت زیادہ اونگ آ رہی ہو، فارغ ہو جائیں اچھے سے، آپ ہاتھ منہ دھو کر کے تیار ہو جائے، اونگتے ہوئے نماز نہ پڑھیں۔